دنیا میں آپ جتنے بھی ولی دیکھتے ہیں، اگر وہ ولی پیدا ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت محنتیں ہوتی ہیں، رات رات بھر وہ جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد نوافل کی نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن تمام ولیوں کے اندر ہر ولی کا الگ الگ وظیفہ ہوتا ہے، ہر ولی کا وظیفہ ایک جیسا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے پیچھے ایک پاور ایسی ہے، ایک سپر پاور ایسی ہے جو ہر ولی کے پیچھے نظر آتی ہے، جو ان کی پشت پر نظر آتی ہے، بلکہ آگے بڑھ کے کہوں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ہر ولی کے پیچھے ایک دعا ایسے کام کرتی ہے، ایک ایسے جو ہے ان کا سہارا دیتی ہے اور پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس کو ماں کی ذات کہتے ہیں۔ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماں کی پریبھاشا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ماں جس نے ہمیں پیدا کیا صرف وہیں تک محدود ہے، اس کا کام ہمیں کھانا دینا ہے، اس کا کام ہمیں پانی دینا ہے، اس کا کام ہمارے کپڑے صاف کرنا ہے، اس کا کام ہمیں سپورٹ کرنا ہے، اس کا کام ہماری خدمت کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس ماں کو آج ہم عزت کے ساتھ جس کا کبھی نام نہیں لیتے، آخر اس ماں کا رتبہ کیا ہے؟ اس ماں کا مقام کیا ہے؟ اس ماں کا امپورٹنس کیا ہے؟ چاہے وہ ورلڈ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کلچر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تہذیب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تمدن کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ماں کا امپورٹنس کیا ہے؟ ماں کا مقام کیا ہے؟ میری نبی فرماتے ہیں الجنتو تحت اقدام امہات، الجنتو تحت اقدام امہات۔ تو عبادت کر کے جانا کہاں چاہتا ہے؟ تیری عبادتیں کہاں تجھے لے کر کے جائیں گی؟ اکثر لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو اس کے پیچھے رب کو راضی کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مکمل رب کو راضی کرنے کے لیے ہی نمازوں کو پڑھا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، حج ادا کیا جاتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، ایک اور شے ہے جسے جنت کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شاید ایسا نہیں ہوگا جو جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ وہ جنت میں نہ جائے۔ ہر آدمی جنت میں جانے کا خواہش، ہر آدمی۔ اور میرے نبی فرماتے الجنت تحت اقدام امہات، جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ پتا چلا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ امام صاحب کو فلاں چیز دے دوں گا اور ماں کی خدمت نہیں کروں گا، میرا کام ایسے ہی چل جائے گا، یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ جیب میں نہیں آتا، لاکھ دو لاکھ کمانا شروع نہیں کرتے، سوچتے ہیں ہم تو ماں سے بے نیاز ہو گئے، ہم کو جو ہے ماں کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھ، ماں وہ شے ہے جس کو جو ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، اور جس کے اوپر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے اس کے اوپر پھر مکمل اللہ کی رحمتیں بھی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو میں دلیل کے ساتھ مزین کر دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت موسیٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ سب سے جلالی پیغمبر ہے، اور ان سے زیادہ جلال تمام پیغمبروں میں کسی کا مشہور نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال کا عالم یہ تھا، ان کے غصے کا عالم یہ تھا کہ جب وہ غصہ ہوتے تو ان کے جو بال، جو رونگٹے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے جو ہے کرتے سے باہر نکل جاتے، اور ان کا جو امامہ ہوتا جب وہ غصے میں آتے، جب وہ جلال کے عالم میں آتے تو اس سے گویا جو ہے وہ دھواں نکلنے لگتا، مکمل گرم ہو جاتا، آگ کی طرح ہو جاتا۔ جلال کا عالم یہ ہے۔ سب سے پیغمبر اگر کوئی جلالی ہے تو اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ ہیں، وہ رب سے کلام کرتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ صرف نبی نہیں ہے، صرف پیغمبر نہیں ہے، وہ رسول بھی ہے، اور مکمل رسول بھی نہیں، اس سے زیادہ وہ کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، اللہ سے کنورسیشن کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ بارہا کوہ طور پر جاتے اور جا کر کے رب سے کلام کرتے، رب سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ
ایسا ہوا کہ وہ رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو بیچ میں صدا آئی، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر آنا، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر آنا۔ موسیٰ نے عرض کی مولا پہلی مرتبہ تو نہیں آیا تیری بارگاہ میں جو آج بار بار مجھے سنبھلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس پر جواب ملتا ہے، موسیٰ کل تک جب تو آتا تھا نا تو جیسے ہی تو گھر سے نکلتا تھا مجھ سے کلام کرنے کے لیے تیری ماں ہاتھ اٹھا لیتی تھی، ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعا کرتی تھی تیرے لیے، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر آنا، آج تیرے پیچھے ماں کا سہارا نہیں ہے، آج تیرے پیچھے ماں کا سپورٹ نہیں ہے۔ اگر آج تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر آج تو جلال کے عالم میں تھوڑا سا آگے آ گیا تو ذرا سوچ تیرا عالم کیا ہوگا، آج ذرا سنبھل کر باتیں کرنا۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ماں باپ سے بے نیاز ہو گئے، ہم نے چند روزے رکھ لیے تو ہم ماں باپ سے بے نیاز ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر دنیا کے ہر انسان کو all over world اگر ماں کی دعا کا سہارا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر ولی تب بنتا ہے موسٹلی 75% جب اس کے اوپر ماں کی دعاؤں کا سہارا، وہ مقام ذکر و اذکار نہیں دے سکتے، وہ مقام تہجد نہیں دے سکتی جو مقام ماں کی 2 منٹ کی دعا دے سکتی ہے۔ اور ماں کی دعائیں ہمارے حق میں ایسی ہیں جیسے حضور کی دعائیں ہمارے حق میں ہیں، تو ہمیں کبھی ماں کا دل نہیں دکھانا۔ آج ہم بڑا سینہ تان کر چلتے ہیں، اور جب چلتے ہیں نکلتے ہیں سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں کہ میں تو فلاں جو ہے سیٹھ صاحب ہوں، اور میں نواب صاحب ہوں، میں خان صاحب ہوں، میں پٹھان صاحب ہوں، میں سید صاحب ہوں، اور فلاں صاحب ہوں، اور فلاں ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں۔ آج اگر تو سینہ ٹھوک کر کے چل رہا ہے، اگر تو چھاتی ٹھوک کر کے چل رہا ہے، اس کے پیچھے اگر کسی کی محنتیں ہیں تو تیری ماں کی محنتیں ہیں۔ اگر تیری ماں نے تجھے دودھ نہ پلایا ہوتا، اگر تیری ماں نے تجھے بولنا نہ سکھایا ہوتا، اگر تیری ماں نے تجھے چلنا نہ سکھایا ہوتا، اگر تیری ماں نے تجھے باتیں کرنا نہ سکھایا ہوتا، اگر تیری ماں نے تجھے آداب نہ سکھائے ہوتے، اگر تیری ماں نے تجھے اخلاق نہ سکھائے ہوتے، تو یاد رکھ تو بولنے کے قابل بھی نہیں بچتا۔ جی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ سب سے دوستی کرتے، سب سے دوستی کرتے، ماں کو چھوڑ دیتے۔ آج میں تقریباً 2.5 مہینے کے بعد اپنے گھر گیا تھا، کالج کے ایام تھے، تو بالکل مبالغہ آ رہی میری فطرت میں نہیں، اور پرسنل بات کو بھی شو کرنا میری فطرت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کرے میری بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ذرا توجہ کے ساتھ۔ آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں کوئی بات نہیں، اصل مقصد ہے میری بات کو آپ کے دل میں پہنچانا۔ اگر وہ آپ کے دل میں پہنچ گئی نا تو یاد رکھنا آپ کا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا پار۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اب چونکہ کھانا پینا ہاسٹل وغیرہ میں اچھا ملتا نہیں ہے، اور بہت زیادہ پریشانی ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے ہی میں گیا کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، ایک ماں تھی جو میرا چہرہ دیکھ کے بول رہی تھی کہ بیٹا کھانا نہیں ملتا، بیٹا تیری صحت کو کیا ہوگی۔ آج ہم خود کی صحت پر غرور کرتے ہیں، آج ہم اپنے علوم و فنون پر غرور کرتے ہیں، آج ہم خود کو علامہ کہتے ہیں، آج ہم خود کو پٹھان کہہ رہے ہیں، آج ہم خود کو مالدار سمجھتے ہیں، لیکن او تیری مالداری تیرے منہ پہ مار دی جائے گی اگر تیری ماں تیرے لیے دعا نہ کرتی ہو اور تو اپنی ماں کی دعائیں نہ لیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں کی ضرورت کسے نہیں۔ آج نیوز کے اندر ایک رپورٹ چل رہی تھی، آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہم نے جامعہ کے جو بچے تھے، ہم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اس کے اوپر، اس میں ابھی پیچھے مسئلے ہوئے تھے کچھ، تو اس کے اندر تھا کہ اسلام کے اندر نا عورتوں کو مقام نہیں ہے۔ اس کا ٹاپک تھا واٹ از دا امپورٹینس آف وومن ان اسلامک سوسائٹی اینڈ اسلامک کلچر۔ اسلامک کلچر کے اندر یا اسلامک ماحول کے اندر عورتوں کا مقام کیا ہے، عورتوں کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں بہت سارے بچوں نے آرٹیکل لکھا تھا، اس میں ایک میں بھی تھا۔
تو جب لکھا گیا نا تو سب سے پہلے ہم نے کہا کہ آج پوری دنیا ہمارے اوپر اعتراض کر رہی ہے، پوری دنیا ہمارے اوپر بھونک رہی ہے، پوری دنیا ہمارے اوپر چلا رہی ہے کہ تم نے عورتوں کے حقوق کو دبا لیا ہے، تم نے عورتوں کے ادب و احترام کو دبا لیا ہے، تم عورتوں کو دبا کر کے رکھنا چاہتے ہو۔ تو میں نے اس پہ سمپل سا ایک جملہ لکھا تھا اور کہا تھا، جس بیٹی کو تم مار دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے، قبر کے اندر زندہ دبا دیا کرتے تھے، اگر اس بیٹی کو کوئی زندگی دینے والا ہے تو اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی اگر ذات نہ ہوتی تو آج جو تو حقوق کی بات کر رہا ہے، آج جو تو فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہا ہے، آج جو تو جو بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہے، ادھیکار کی بات کر رہا ہے، تیرے ایک بھی ادھیکار کی بات نہ ہوتی اگر اسلام نہ ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور سید سیف رضا صاحب قبلہ، واہ بہت خوب بچے ماشاء کے ساتھ سنیے گا کچھ منٹ اور، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا، بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لے لوں گا کیونکہ ہمارے علماء اور بھی موجود ہیں، دو تین باتیں اور عرض کروں گا، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ کرے میری بات تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہماری سوچ یہ ہے، خاص کر جو یونیورسٹیز کے اندر بچے پڑھتے ہیں اور جو اسکول کے اندر، اللہ سلامت رکھے ہمارے سرتاج بھائی کو جنہوں نے ایسا قدم نکالا اور وہ بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں۔ سارے علوم و فنون میں کسی علوم کا یا کسی بھی علم کا، ماڈرن ایجوکیشن کا بالکل بھی مخالف نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا تمام علوم پیٹھ کے اوپر رکھے جاتے ہیں، صرف ایک علم قرآن و حدیث کا وہ ہے جسے سینے سے لگا کر کے رکھا جاتا ہے، اور جو ہمارے قاری صاحب علم عطا کر رہے ہیں وہ سینے سے لگانے والا کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا مکمل سپورٹ کریں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آج ہم ہر کسی کے متعلق سوچتے ہیں، ہم رشتہ دار کو کیا دے رہے ہیں یہ ہم سوچتے ہیں، ہم اپنے تعلق دار کو کیا دے رہے ہیں یہ ہم سوچتے ہیں، ہم مسجد میں کیا دے رہے ہیں یہ بھی ہم سوچتے ہیں، مدرسے کے اندر مولانا صاحب آئے ہیں ان کے لیے کیا دے رہے ہیں یہ ہم سوچتے ہیں۔ لیکن ماں گھر کے اندر پڑی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، بارہا اپنے بیٹے کو کہتی ہے، او بیٹا ذرا سن تو، مجھے بڑی کھانسی ہوئی ہے، 80 روپے والی سیرپ لے آنا۔ اس وقت بڑے جھنجھلا کے کہتے ہیں کہ تیری دوائیں لانے کے لیے ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا اسباب ہے۔ یاد رکھیں آج ہم ماں باپ کو جھڑک رہے ہیں، آج تو بلکہ کچھ لونڈوں کا حال یہ ہے، کچھ لڑکوں کا حال یہ ہے، ماں باپ کو وہ پیار سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ماں کو ماں نہیں کہتا، باپ کو باپ کہنے میں لوگ شرماتے ہیں۔ جب ماں سامنے آ جائے دوستوں کے تو دوستوں کے سامنے ماں کو ذلیل اور رسوا کر کے بھگا دیا جاتا ہے، انہیں ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل تو اگر بچہ جوان ہو جاتا ہے اور غلطی سے اگر وہ تھوڑا سا تندرست ہو جاتا ہے تو ماں کو وہ گالیاں دے کر کے بات کرتا ہے، اور جب اسے غصہ آتا ہے تو اپنی ہی ماں کو جس نے زبان دی تھی، جس نے بولنے کا طریقہ سکھایا تھا، جس نے جو ہے وہ طریقہ تکلم سکھایا تھا، اسی ماں کے اوپر ہزارہ گالیاں دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم تو پگڑی والے ہیں، ہم تو چپے والے ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے بڑے بڑے اہل علم بھی اس کے اندر موجود ہے، اور میں بھی شاید اسی کے اندر موجود ہوں۔ اللہ کرے میری بات جو ہے آپ سبھی کے اوپر اور میرے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے اور سب کے اوپر مکمل نافذ ہو جائے، ہم اس پر مکمل عمل کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں کو کبھی جھڑکنا نہیں، ماں کو کبھی جو ہے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، کیونکہ یہ چہرے وہ ہیں ایک مرتبہ اگر یہ چلے جائیں نا، صرف ایک مرتبہ ہمارے سامنے سے رخصت ہو جائے نا۔ میرے پاس کئی لوگ ایسے ہیں، ہمارے ایک بہت عزیز دوست تھے، سالوں وہ ماں سے دور رہے اور آخر میں جب ان کی امی کا انتقال ہو گیا، میرے پاس بارہا وہ رو کر کے کہتے ہیں کہ سید صاحب دعا کرنا، امی خواب میں نہیں آتی، میرے دعا کرنا کاش کہ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میری امی میرے خواب میں آ جائے، میری قسمت کی معراج ہو جائے۔ جن چہروں کو آج ہم مکروہ سمجھ رہے ہیں، جن چہروں کو آج ہم بیکار سمجھ رہے ہیں، جن چہروں کو آج ہم نحوست والا سمجھ رہے ہیں، جن چہروں کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے، یاد رکھنا جب یہ چہرے قبر کے اندر چلے جائیں گے تو دعا کرے گا، علامہ سے کہے گا، تو شیخوں سے کہے گا، تم جو ہے اور بھی علماء سے کہے گا۔ یاد رکھنا
ایک مرتبہ چہرہ یہ قبر کے اندر چلا گیا، ہزاریں تیری دعائیں کام نہ آئے گی اور تجھے دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، ہمیں ان کا مقام معلوم نہیں ہے، ہمیں ان کا رتبہ معلوم نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو تو اس سے حل نہ ہو، ماں کے سامنے چلا جا، ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جا۔ جس وقت تو جا کر کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، یقین رکھ اگر وہ تیرے لیے اٹھ کر کے دعا کر دے گی، ایک مرتبہ دعا کر دے گی، دعا، دنیا کی سپر پاور بھی وہ مقام عطا تجھے نہیں کر سکتی جو ماں کی صرف 2 منٹ کی دعا تیرے تمام مسائل کے لیے حل بن جائے۔ تیری ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے پرابلمز صرف ایک دعا کے ذریعے مکمل ہو جائیں گے۔ ہم کو نہیں چاہیے ہم ماں کے پاس جائیں۔ اگر آپ صرف جلسہ سننے آئے ہیں نا تو آپ بالکل سن کر کے جائیں، لیکن اگر یہاں سمجھنے آئے ہیں، اسلام کی باتیں سننے آئے ہیں، تو آج اس بات کو پلو سے باندھ لیجئے گا، سب کچھ کریں گے، ماں کا دل نہیں کبھی توڑیں گے، کیونکہ ماں کا دل سب سے نازک ہے، اور جس نے ماں کا دل توڑ دیا گویا اس نے اپنے پورے ایمان کو مکمل برباد کر لیا۔ خدا کا راستہ بھی ماں کے بغیر نہیں ہے، اسلام کا راستہ مکمل ماں کے بغیر نہیں ہے۔ ماں ہے راضی تو ساری عبادتیں قبول ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس شخص کی نمازیں، عبادتیں اور ریاضتیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی جو ماں کا ادب نہیں کرتا۔ اگر کوئی ماں کا ادب نہ کرے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے اور کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے ہزارہا سجدے کرے، ہزارہا جا کر کے عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، اپنی پیشانی کو گھس لے، کالا کر لے، اس کی پیشانی گھس جائے، وہ پتھر بھی، وہ جگہ بھی گھس جائے، لیکن اگر اس کا باپ اس سے راضی نہ ہو، اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ کے اوپر مار دی جائیں گی۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے عقلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم نے تو تھوڑا پیسہ کما لیا، اب ہمیں ماں کی ضرورت نہیں، بلکہ دولتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج کل عام دنوں کے اندر اگر بیوی کے لیے کپڑے بنانے ہو تو پہلے کپڑے خریدے جاتے ہیں، پھر وہ سسرال بھیجے جاتے ہیں، اور پھر وہ سسرال کا نام کر کر کے یہاں لے کر کے آیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ